السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعرات 6 فروری سن ہے 2020 اور میں ابھی بھی سعودی عرب میں ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بالکل تھوڑا میرا جو ہے وہ یہ آپ کو اگر نظر آ سکے تو یہ مسجد نبوی کے باہر بالکل سامنے کھڑا ہوں اور آج جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، میں پچھلے 2 ویلاگز میں میں نے ایک میدان احد سے کیا اور ایک مسجد نبوی کے اندر سے آپ سے باتیں ہوئیں، کچھ اور بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں جو میں پاکستان پہنچوں گا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آج تھوڑا پالیٹکس پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں اور کیونکہ جہاں پر میں موجود ہوں آج میں مکہ شریف چلا جاؤں گا، لیکن اس خطے کے حوالے سے کچھ خبریں اہم ہیں جو پاکستان پر امپیکٹ کریں گی۔ کشمیر OIC فارن منسٹرز اجلاس، پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ فارن منسٹرز کا OIC کا ایک اجلاس ہو اسپیشل، جس میں کشمیر پر ڈسکشن ہو۔ یہ وعدہ بھی کیا تھا سعودی عرب نے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا آج ابھی اس میں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاید سعودی عرب کچھ اور آپشنز دے رہا ہے OIC فارن منسٹرز کانفرنس کے علاوہ، جو پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے، اور ایک بڑی ٹینس ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو رہی ہے۔ سنڈے جو اتوار ہے اس میں پہلا اجلاس ہے یہاں پر سعودی عرب میں، جو اپریل کی جو میٹنگ ہے OIC وزرائے خارجہ کی، اس کے حوالے سے ایجنڈا طے ہوگا، اس کے حوالے سے چیزیں طے ہوں گی، اور یہ جو کشمیر کے حوالے سے اسپیشل کانفرنس کی بات ہو رہی ہے بالکل پاکستان کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک سگنل تو بہت اچھے نہیں ہیں، کیا ہیں کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، پرائم منسٹر نے بالکل دوبارہ سے انکار کر دیا ہے، صاف انکار کر دیا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا کرپٹ لوگوں کے ساتھ۔ اور دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کے جو میڈیا گروپ ہے، ان کا جو سوشل میڈیا گروپ ہے، ان کے جو قائدین ہیں، وہ ایک اب نیا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں کہ جی وہ مکہ کی پالیٹکس پہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب یقین نہیں کر رہے اور وہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بن رہے، کسی اقتدار میں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ صرف ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا جھوٹ شروع کر دیا گیا، ایک ایسا پروپیگنڈا جس میں ان لوگوں کو پھر دوبارہ کو بڑے ٹیپو سلطان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ شریف خاندان کا ٹرینڈ ہے۔ جب وہ پچھلی دفعہ گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے حمزہ شہباز ادھر ہی تھے، وہ اپنا پاکستان میں تھے، ان کے بھائی سلمان شہباز، تو وہ انہوں نے حمزہ صاحب کو یا سلمان کو کسی کو پارٹی کا کیئر ٹیکر نہیں بنایا تھا، جاوید ہاشمی صاحب کو، کیونکہ ایک قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ ابھی شاہد خاقان عباسی کی صورت میں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کو کبھی بھی پالیٹکس میں وہ پذیرائی نہیں ملی جو وہ چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ انہیں کوئی وزیر بنا دیا جاتا تھا، اور اگر 1-2 دفعہ بات کرنے پر پرائم منسٹر انہوں نے کچن کیبنٹ سے بھی نکال دیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، تو وہ ظاہر ہے اب وہ ان کے لیے وہ بڑا عہدہ تھا، تو ابھی بھی وہ ان کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک پروپیگنڈا کیمپین اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ جیسے شریف برادران کو اقتدار میں ڈیل نہیں چاہتے، اور اب بیانیہ نواز شریف کا پرانا عدلیہ کو اور ان کو لتاڑنے والا، اور بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں پاورفل لوگوں سے، ایک ایسا جھوٹ شروع کیا گیا ہے۔ میں آج آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اب جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، منجی ٹھکنے والی ہے، یہ کوئی مریم کو باہر جانے کی حکومت اجازت نہیں دے گی، عدالت دے دے اجازت یا کسی اور طریقے سے باہر چلی جائیں، کوئی کسی قسم کا NRO نہیں۔ انکار کر دیا پرائم منسٹر نے، صاف طور پر انکار کر دیا، میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے تو اب یہ ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنا رہے ہیں، لیکن ان کے جو تحقیقات کی ہیں نیب نے، اس کے حوالے سے اربوں روپے ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ سے بھی نکلے ہیں، اور کوئی وہ بزنس نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی مجھے والد صاحب نے گفٹ دیے ہیں، تو ان کی جو اکاؤنٹ کی جو انفارمیشن آئی ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل بچنے کا امکان ہی نہیں ہے شاہد خاقان عباسی کو، اور کوئی کسی طرح کی بھی پرائم منسٹر عمران خان ڈیل نہیں کر رہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ OIC کشمیر کے حوالے سے پاکستان ایک فارن منسٹر جو OIC ممالک کے فارن منسٹرز ہیں ان کی ایک کانفرنس چاہ رہا، اور جب کوالالمپور میں پاکستان نہیں گیا تھا تو سعودی عرب نے اس بات کا وعدہ کیا تھا،
اور پھر سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے تھے، UAE کے بھی پاکستان آفیشلز آئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم کشمیر پر ایک کانفرنس ہم وزراء خارجہ کی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان نے اس کو تھوڑا سا اجتناب کیا تھا، ٹائم دیا تھا کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ ملائیشیا یا ٹرکی یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کوڈ پرو کیو کیا ہے، کہ یہاں سے کوئی سودے بازی کی ہے پاکستان نے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی بھرپور انداز میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا، ٹرکی نے ساتھ دیا تھا، ملائیشیا نے ساتھ دیا تھا، اور ایران نے بھی کشمیر کے حوالے سے بڑا پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے میں یہ کہا کہ اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں، لیکن اب پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ کانفرنس ہو وہاں پر، کیونکہ مظالم کی اخیر ہو گئی ہے بالکل کشمیر میں۔ تو اب اس وقت جو سعودیز ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ نظر آ رہے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سعودیز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کا آلٹرنیٹو آپ ڈھونڈ لیں، مثال کے طور پہ کوئی سپیکرز کانفرنس کر لیتے ہیں، کسی اور کمیٹی کی کانفرنس کر لیتے ہیں، تو وزراء خارجہ کا جو سیشن ہے اس میں کشمیر کو تو شامل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ فلسطین کا مسئلہ بھی شامل کر لیں، اس کے ساتھ آپ کچھ اور دوسرا جو مسائل ہیں وہ بھی شامل کر لیں۔ تو اگر پیلسٹائن کے ساتھ کشمیر ڈسکس ہو تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا، اس لیے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر کشمیر کے ساتھ کسی اور مسئلے کو نہ لایا جائے، ایک سیپریٹ ایک ایمرجنسی کانفرنس ہونی چاہیے، ایک سیشن ہونا چاہیے وزراء خارجہ کا، اور اس میں بھرپور انداز میں میسج جانا چاہیے کہ مسلمان قوم ایک ہے اور کشمیریوں کے ساتھ بھارت زیادتی کر رہا ہے۔ کیونکہ جو سپیکرز کانفرنس کی بات ہے تو اس میں آلریڈی کچھ سعودی عرب نے ان کے جو سپیکر صاحب ہیں انہوں نے لابنگ کی ہے مجلس شورا کی، اور اس میں اس بات کا امکان ہے کہ شاید یمن کا معاملہ بھی ڈسکس ہو اور اس پہ ایران پر تنقید کی جائے گی۔ تو وہ جو کنٹروورسیز ہیں پاکستان اس میں نہیں جانا چاہتا، پاکستان کشمیر کے مسئلے پر یہ چاہتا ہے کہ ساری جو اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک آواز جانی چاہیے، اس میں کشمیر پر کوئی کسی طرح کی بات نہ، یعنی کنٹروورسی میں کشمیر کو نہ الجھایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے سعودی عرب میں ایک بھارت کا بڑا انفلوئنس، اور میں نے ابھی چند دن گزارے ہیں یہاں پہ، تو وہ جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی اکانومی، سعودی عرب کی اکانومی بھی خاصے پریشر میں ہے، یہاں پہ پیٹرول کی قیمتوں میں بہت ہوش ربا اضافہ ہو گیا، 76 روپے لیٹر پاکستانی، 76 روپے پر لیٹر پیٹرول یہاں پر بک رہا ہے۔ وہ پیٹرول جو ملتا تھا کبھی نصف ریال میں لیٹر، اب 2.25 ریال لیٹر پہ چلا گیا۔ تو یہ ایک بڑا یہاں پر بھی، اور کٹنگ ہوئی ہے بہت زیادہ، تو اور یہاں پر انڈین سٹیکس بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سعودیز جو ہے نا وہ بھی اس پریشر کا شکار ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ جو سنڈے آ رہا ہے یہاں پر جدہ میں اجلاس ہے، کیونکہ جو اپریل میں OIC وزراء خارجہ کی کانفرنس ہے اس کی ابتدائی پلاننگ ہوگی، ایجنڈا طے ہوگا، تو اس میں بھرپور ایک راؤنڈ لگے گا یہاں پر۔ اور ادھر جو میری بات ہوئی ہے جو انفلوئنشل پاکستانی ہیں، رائل فیملی کے نزدیک ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کوشش بھرپور کر رہا ہے کہ اس حوالے سے کامیابی ہو اور یہ علیحدہ اجلاس ہو جائے، لیکن یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اب آ جائیں ذرا احتساب پر۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں جناب راجہ فاروق صاحب، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ریکنسیلیشن کر لیں، پھر دوبارہ پیغام دیا، بات بھی کی ابھی، تو کہ جی وہ مسئلہ جو پاکستان کے ہیں وہ آگے سب اکٹھے ہو کے حل ہو جائیں گے اگر ریکنسیلیشن ہو جائے، اور یہ ساری آپ معافی دے دیں۔ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، احتساب کے کرپشن کے مقدمات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، منع کر دیا پرائم منسٹر نے صاف طور پر، کچھ بھی نہیں کروں گا، اور یہ میرے ایجنڈے سے انحراف ہے، جو میرا پاکستانی قوم سے وعدہ ہے اس سے انحراف ہوگا، قطعی طور پر کوئی معافی نہیں ہوگی، بالکل صاف جواب دے دیا۔ اب دوسری طرف نواز شریف صاحب کو یہ پتہ چل گیا، مینیج کر کے کسی حساب سے جو کچھ بھی ہے قانون آئین کے مطابق وٹ ایور، وہ باہر تو چلے گیا۔ مریم نواز صاحبہ کے باہر آنے کا امکان ختم ہو گیا، گورنمنٹ کسی طرح سے بھی کوئی اجازت نہیں دے رہی، اور ان کے علاج معالجے کا بھی جو سلسلہ ہے اس میں صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ آپ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے نہیں رہ سکتے۔ ان کے ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی ہے ابتدائی طور پر تو اس رپورٹ کو گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن اب وہ اگر ہاسپٹل داخل ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے پروسیجر کے لیے اور اس کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کی ضمانت کو اس طرح برقرار رکھنا بہت ان کے لیے مشکل ہے۔ اور ان دا مین ٹائم مریم نہیں جا رہی، اب ان کے وکیل نے یہ کہا ہے، ان کے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا علاج اس لیے تاخیر سے ہو گیا، یہ تاخیر ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مریم آئے گی تو میں نے اپنا پروسیجر کرانا ہے، اور پچھلے ہفتے نہیں آئے مریم، تو اس لیے ان کا پروسیجر نہیں ہوا۔
ایک بہت ہی ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ عمران خان نے صاف طور پر اس سے انکار کر دیا کہ میں کسی طرح کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ دوسری جانب ان کے میڈیا گروپ نے ایک بڑی مخصوص کیمپین لانچ کی ہے کہ جی بڑی ایک پاورفل شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، اور ان سے مختلف آپشنز پر ڈسکس کیا گیا۔ تو قومی حکومت بنانے کا جو مطالبہ ہے وہ شریف برادران نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس عوام کی ساکھ جو ہے نا وہ خراب ہوگی نون لیگ کی عوام میں۔ تو بھائی ساکھ پہلے کیا رہ گئی ہے؟ آپ علاج کر کے 4 دن آپ جیل میں رہے، رو دھو کے آپ باہر چلے گئے ہیں، اور بھائی کو آپ ساتھ لے گئے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو بھی۔ تو عوام کے سامنے تو آپ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ان کا جو میڈیا ونگ جو کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ تو کوئی بڑی وہ دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر اب یہ پوائنٹ ڈالا جا رہا ہے کہ قومی حکومت میں شمولیت سے شریف برادران نے انکار کر دیا ہے۔ قومی حکومت کی نہ ان کو کوئی پیشکش ہوئی ہے۔ ملاقاتیں اگر ہوئی ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اہم ملاقاتیں، اور زرداری صاحب کے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کا کچھ تعاون تو چاہیے۔ شریف خاندان فارغ ہے، ٹوٹل فارغ ہے۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی ایک پروپیگنڈا ہے، ایک دھوکہ دینے کی بات ہے، کیونکہ یہ بھاگ گئے۔ اب یہ جس طرح جب سینٹ چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس ناکام ہوئی تو یہ مولانا فضل الرحمان دھرنا لے آئے۔ جب دھرنے میں مار پڑی تو یہ انہوں نے جی کہا کہ پلان بی، پلان سی، پلان ڈی۔ اس میں بھی جب ان کو جب مار پڑی ہے تو یہ ایک کہ جی نواز شریف باہر چلے گئے ہیں تو گورنمنٹ نے ایک ڈیل کی ہے، جی بڑے پاورفل لوگوں نے ڈیل کی ہے اور اب وہ باہر چلے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جی اب شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں مارچ اپریل میں اور قومی حکومت کو لیڈ کریں گے۔ جب ایسی یعنی یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن جو اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر آکسیجن لگی ہوئی ہے ان کو، اور وہ عمران خان کی حکومت پر ایک مسلسل دباؤ رکھنا چاہتے ہیں، اسٹیٹس کو کی طاقتیں، تاکہ کسی طریقے سے جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے اس میں رکاوٹ آئے، اس میں وہ ایسی بات ہو کہ ان کی جان چھوٹے۔ اب وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی پاورفل شخصیت، کوئی قومی حکومت ان لوگوں کی، اور ان کو ایک چاہیے بندہ جس کا اپنا اسٹیٹس اتنا نہ ہو، لیکن جیسے جاوید ہاشمی ملتان سے تھا، اور میں یہ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا گھر کا خرچہ بھی شریف خاندان پورا کرتا تھا۔ سب لوگ جانتے ہیں، اگر آپ کہیں گے مجھے وہ ڈینائی کریں گے تو میں پوری تفصیل دے دوں گا کہ ان کا جھگڑا کیا تھا اور کس لیے ان کو یہ سب کچھ ملا اور کس طریقے سے ان کو وہ مالی اعانت دیتے تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی کا اپنا پولیٹیکل کوئی کلاؤٹ یا اپنی پولیٹیکل ان کی سٹینڈنگ ایسے نہیں ہے کہ کبھی بھی وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو ان کو پرائم منسٹر بنایا، اور اب وہ ابھی بھی اسی کے متلاشی ہیں، اسی سٹیٹس کے، تو اب ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے خواجہ آصف کا نام لیا گیا تھا لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب ان کا جو نون لیگ، ان کے قائدین اور ان کا حامی میڈیا ایک ایسا پروپیگنڈا، ایک ایسی کہانی لانے کی کوشش کر رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے کسی طرح بھی کسی بات کے آگے بھی جھکنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی احتساب پر کمپرومائز نہیں ہوگا اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آنے والے دنوں میں دوستو، یہ جو ابھی جو شاہد خاقان عباسی کی جو انفارمیشن آئی ہے، جو ان کے بیٹے کے نام اکاؤنٹس ملے ہیں، تقریباً 1.5 ارب روپیہ ہے جو پچھلے 3-4 سال میں ان کے اکاؤنٹ میں گیا، جبکہ کاروبار کوئی نہیں، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ گفٹ ملا ہے، اس کی منی ٹریل کوئی نہیں۔ تو بڑی امپورٹنٹ ہے یہ انفارمیشن، آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوگی، جیسے جیسے انفولڈ ہوتی ہے میں آپ کو تفصیلات دیتا رہوں گا۔ میں آج مدینہ سے انشاءاللہ مکہ شریف چلا جاؤں گا، اور پھر وہاں پر بھی زیارات پر بھی آپ سے بات ہوگی، اور جو تازہ ترین سیاسی صورتحال میرے پاس آئے گی اسے بھی ہم آپ کی خدمت پیش کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔